کیا ہنسنے اور چھینکنے کے دوران آپ کا پیشاب نکل جاتا ہے؟ کیا واش روم جاتے جاتے راستے میں ہی پیشاب نکل جاتا ہے؟ کیا یہ مسئلہ صرف بڑی عمر کی خواتین کو ہوتا ہے؟ کیا یہ مسئلہ آپریشن کے بغیر قابل علاج ہے؟ جانیے ان سوالات کے جواب اور بہت کچھ آج کی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے فیمیل یورینری انکانٹیننس۔ میں آپ کا اپنا ڈاکٹر احمد رضا بھٹی، کنسلٹنٹ یورولوجسٹ اینڈ میل سیکسول ہیلتھ اسپیشلسٹ۔ اس سے پہلے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی لیٹسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کا آپ کو لنک مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ فیمیل یورینری انکانٹیننس، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، غیر ارادی اور غیر اختیاری طور پر روزمرہ کاموں کے دوران خواتین کا پیشاب خود بخود نکل جائے تو اسے کہتے ہیں فیمیل یورینری انکانٹیننس۔ اب اس کی اقسام کی بات کی جائے تو ہے اسٹریس یورینری انکانٹیننس، دین ارج انکانٹیننس، دین مکس انکانٹیننس۔ اسٹریس انکانٹیننس یعنی کھانسنے، چھینکنے، ہنسنے اور کسی وزن اٹھانے کے دوران پیشاب کا خود بخود خارج ہو جانا۔ بات کی جائے ارج انکانٹیننس تو ارج انکانٹیننس ہے پیشاب کی حاجت کا بہت شدت سے ہونا اور روکنا مشکل ہو جانا اور واش روم جاتے جاتے راستے میں پیشاب کا نکل جانا۔ ارج انکانٹیننس کا ایسوسیشن ہے اوور ایکٹیو بلیڈر، جس کے بارے میں ہم نے پریویس ویڈیو میں بتایا، جو آپ لنک میں دیکھ سکتے ہیں، پیشاب کا بار بار آنا۔ اس کے بعد جو تیسری ٹائپ ہے مکس انکانٹیننس، اس میں یہ دونوں علامات مکس شکل میں ہو سکتی ہیں۔ تو وجوہات کی بات کی جائے یعنی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ انکانٹیننس ہوتی ہے، تو اس میں شامل ہے بار بار نارمل ڈیلیوریز، پیلوک فلور کا ویک ہو جانا، بلیڈر اریٹینٹس کا استعمال جیسا کہ چائے، کافی، الکوہل۔ اس کے بعد آتی ہے بات اعصابی کمزوری، شوگر، اسپائنل کارڈ کے ایشوز۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کی تشخیص کیسے ممکن ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے معالج کے پاس آئیں گے تو وہ آپ کی ہسٹری لے گا۔ ہسٹری میں ریلیونٹ کوسچنز پوچھے جائیں گے جس سے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو انکانٹیننس ہے تو وہ کس قسم کی انکانٹیننس ہے۔ دین آپ کا ریلیونٹ ایگزامینیشن ہوگا، دین ریلیونٹ انویسٹیگیشنز ہوں گی، جس میں شامل ہے یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن، دین الٹرا ساؤنڈ، KUV پلس PMRV۔ دیکھا جائے گا کہ آیا کہ آپ کا مثانہ خالی ہو رہا ہے یا نہیں، اگر نہیں تو مثانے میں کتنا پیشاب رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کی جائے اس کا علاج، تو علاج ہے اکارڈنگ ٹو ڈیزیز، بیماری کی نوعیت کے مطابق اس کا علاج ہے۔ سب سے پہلے ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن۔ اگر آپ کو موٹاپا ہے تو موٹاپا کے لیے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے، ویٹ ریڈیوس کرنا ہے، اور اگر آپ بلیڈر اریٹینٹس کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں اس کو کم کرنا ہے، چائے، کافی، الکوہل۔ اگر آپ کے پیلوک فلور ویک ہو چکے ہیں تو پیلوک فلور ایکسرسائزز ہیں جنہیں کیگل ایکسرسائزز بھی کہا جاتا ہے، وہ ایزیلی آپ گوگل سرچ کریں گے آپ کو امیجز کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے تو شوگر کنٹرول بہتر کرنا ہے۔ خواتین کے لیے خصوصی پیغام، یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں، یہ ایک بیماری ہے اور ہر بیماری قابل علاج ہے۔ خاموشی مسئلے کو بڑھا دیتی ہے، خاموشی توڑیں، کیونکہ بروقت تشخیص، بروقت علاج بہترین صحت کا ضامن ہے۔ اگر آپ یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی خاتون اس مسئلے کا شکار ہے تو یہ ویڈیو ان تک پہنچائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی شیئرنگ سے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ اگر اس سلسلے میں آپ ہماری خدمات حاصل کرنا چاہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے ہماری آن لائن اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں یا ہمیں فزیکلی وزٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔